حسن صاحب، پاکستان بھارت کے درمیان جنگ کے بادل مڈلانے لگے ہیں. آپ کے خیال میں اگر جنگ ہوئی تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ دیکھیں مریم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بادل جو ہیں یہ برسے بغیر گزر جائیں. اس کی وجہ ہے نقصان کس کا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، یہ ثانوی ہے میرے نزدیک. نقصان ہوگا بنی نوع انسان کا. ایک بڑا مشہور مصرع ہے، بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹیں اور اپنے ٹکڑوں کو بے گناہوں سے دور پھینکیں. یہ یاد رکھنا. بوڑھے، معصوم بچے، عورتیں، خواتین، یہ قتل عام جو ہوگا وہ ہوگا عام آدمی کا. اچھا، اور دوسری بات جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے کہ یہ پورا خطہ بد دعایا ہوا ہے. اس پورے خطے کو کسی کی بد دعا ہے. ہم جب اکٹھے تھے ہمیں اکٹھے رہنا نہیں آیا. ہم جب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہمیں علیحدہ رہنا بھی نہیں آ رہا. کمال کی بات ہے. اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا. میں بالکل مکمل پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. تو نقصان ظاہر ہے، جو زیادہ باوسائل ہوتا ہے، جس کی آبادی زیادہ ہے، جس کی اکانومی بڑی ہے، جس کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، اسی حساب سے نقصان ہونا ہے نا جی. ایک 6 فٹ کا آدمی اگر ایک 5 فٹ کے آدمی سے لڑے گا تو وہ ظاہر ہے، وہ اگر وہ قتل ہوتا ہے تو وہ 6 فٹ کے بندے کا قتل ہے، وہ 5 فٹ کے بندے. اس طرح کی بات ہے. اور جنگ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے شروع کرنا نہ کرنا. ہاتھ سے نکل جائے تو پھر جنگ خود فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس میں ایک بات بہت قابل غور ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پڑوس ہے، دیکھو بات سنو، ہمارے ہاں ہمارے دین میں پڑوسی کے حقوق پہ بہت زیادہ توجہ، اس حد تک زور دیا گیا کہ ایک زمانے میں صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ سوچا کرتے تھے کہ جائیداد میں حصہ نہ. اچھا، پڑوس صرف انڈیویجولز کے یا خاندانوں کے نہیں ہوتے، ملک بھی پڑوس ان کا ایک. بہرحال تو ایک بات مجھے وہ عجیب سی لگتی ہے، ان لوگوں کو لگتی ہوگی، انڈینز کو نہیں کہہ رہا. میں انڈیا کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو ان کے عوام اس میں سے خارج ہیں. جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے، سیاستدان کی اپنی ایک خباثت ہوتی ہے، وہ اور بات ہے. اچھا، پوری دنیا میں ہندو برادری کا، ہمارے اپنے ہم وطن ہیں یہاں سندھ میں بے شمار ہندو ہیں، تو ایک ہی ملک ہے ہندوستان، بھارت، انڈیا، جو مرضی کہہ لو. مسلمان ممالک ہیں کم و بیش 55 کے قریب. اندازہ لگاؤ. یہ ایک دوسرے کو مکمل تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں، چونکہ اس سے کم پہ کام ہوگا نہیں. پھر وہ جو ہے نا ایک مصرع کے بعد چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. تو مسلمانوں کے تو ملک الحمدللہ ٹچ وڈ چشمے بدور ختم ہی نہیں ہوتے. کبڑا کس کا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا لو. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ مرتا، تباہ ہوتا، برباد ہوتا ہے، امن میں بھی اور جنگ میں بھی عام آدمی. اس کا نہ کوئی رول ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا سٹیک ہوتا ہے، لیکن مارا وہی جاتا ہے. اچھا، اب ہمارے کیس میں دیکھو، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے آدمی خاموش رہے. یہ یاد رکھنا. میرا مزاج یہی ہے. میں اگر بے بسی محسوس کرتا ہوں کہیں، میں سچ نہیں بول سکتا. میں انا الحق کہنے والا وہ بندہ نہیں ہوں، تو پھر میں بائی پاس کر کے گزر جاتا ہوں. اب دیکھو ہمارے ہاں جو ایک کامن مین، میں تو ایک عام شہری ہوں، سویلین ہوں. یہ جو گل بھوشن یا پتہ نہیں، اور پھر وہ ابھے نندن اور یہ ابھی نندن، یہ جو بھی ان کا نام ہے، تو وہ تو زندہ ثبوت ہیں. آپ سالڈ کوئی بات کرو اگر آپ نے کرنی ہے. ایک اور یہ بات بہت پھیل سکتی ہے. چائنا نے ہمیشہ ان کو نا لتروں پہ رکھا ہے. اٹس اے ریالٹی. ان کے درمیان تجارت بھی ہے. اس معاملے میں وہ میچورلی بہیو کر رہے ہیں. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا، جس طرح کے دونوں کے مشترکہ مفادات بہت آگے تک جا چکے ہیں، مجھے صرف ایک بات بتا دو.
یہ پہاڑوں سے اونچی اور پتہ نہیں فلاں سے گہری اور سمندروں سے گہری اور پتہ نہیں کیا، شہد سے میٹھی اور فولاد سے مضبوط، یہ کیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ چائنا چپ کر کے تماشا دیکھتا رہے گا؟ میرا نہیں خیال. اور دوسری بات یہ ہے کہ باٹم لائن تعداد نہیں ہے افواج کی، باٹم لائن ہے ایٹم بام. ختم، بے معنی ہو جاتی ہے وہاں. یا آپ کی فوج 2 گنا ہے یا 10 گنا ہے، بس ایک بار یہ جہنم کا دروازہ کھل گیا تو پھر میرے جیسا بندہ جو کسی کے بھی دکھ پہ، محرومی پہ، ظاہر ہے ہم اسی طرح کے لوگ ہیں، تو پھر تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہیں رکے. پھر یہ for the centuries to come ایک سبق سیکھ لیا جائے، اور جو بہت دم پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی سیکھ جائیں کہ نہیں، اس طرح سروائیول ممکن نہیں ہوتا. دیکھو بات سنو، یہ پانی وانی والا جو مسئلہ ہے، اس کے پیچھے اس کی ایک تاریخ ہے جس کے پیچھے چائنا موجود ہے. نہ چاہنے کے باوجود اس کو انوالو ہونا پڑے گا، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر کہاں ختم ہوگی بات؟ یہ بس شروع آپ کر سکتے ہو، ختم تو پھر حالات ہی کریں گے. سو آئی ڈونٹ نو نقصان کس کا ہوگا. نقصان انسان کا ہوگا. اور کیا لیڈرشپ کا میں نے نہیں دیکھا دنیا کی کسی جنگ میں اس کا وزیر اعظم اور اس کو صدر مارا گیا ہو یا فلانا ہو. نہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں. ایلیٹ آپ کی محفوظ رہے گی. چارٹر جہاز کرا کے نکل جائیں گے یہاں سے. کچھ پہلے ہی بیٹھے ہیں باہر، ان کی نسلیں باہر بیٹھی ہیں. سو کس کا نقصان؟ یہ نہیں، یہ انسانی سوچ نہیں ہے. انسان کا نقصان ختم. اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. میں ایک بار آئی واز ان دہلی، وہاں ہے ایک لجپت نگر، لجپت بھون میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. میرے ساتھ تھے نذیر کیسر، پاکستان کے صفحے اول کے شاعر ہیں، ایز اے کرسچن. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا اچھا وہ لجپت نگر اور لالا لاجپت رائے وغیرہ کا بہت بڑا ہے، وہ پورے انڈیا میں پھیلا ہوا. تو ہم نکلے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو تو پتہ ہی کھ نہیں تھا. انکل آ رہے ہیں، جب سائڈ پہ ہو جائے، سائڈ پہ ہو رہا ہے، انکل آ رہے ہیں، انکل آ رہے ہیں. ان کو کیا پتا تھا میں کون ہوں. نقصان ان کا بھی ہوگا اور ان کا ہی ہوگا، اور جس کا جتنا بڑا سائز ہے اتنا بڑا نقصان اس کا مقدر ہوگا. ختم. چلیں. حسد صاحب، دوسری طرف پہلگام واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معطل ہوا ہے. تازہ ترین اطلاع کوئی ہے اگر تو میں نہیں جانتا. معطل نہیں ہوا، معطل ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے سنتاس معاہدہ 1960 میں کیا گیا، اور اس کی شک نمبر 11 اور 12 کے تحت یہ معاہدہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ملک تحریری طور پہ متفق نہ ہوں. اچھا، یہ 65 کی جنگ ہو یا 71 کا رولا ہو، سیاچن وار میں مذکورہ معاہدے پہ عمل درآمد میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. سو اٹ ڈزنٹ میک اینی. اچھا، یہ دنیا کا ایک منفرد ترین معاہدہ ہے جس کا ثالث ورلڈ بینک ہے. انڈیا نے حرکت کی تو وہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ذلیل و خوار ہوگا. دوسرے ہمارے کچھ کامن فرینڈز بھی ہیں. چند دن پہلے میں وہ نریندر مودی کا پڑھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ ہمارا یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ ہے وغیرہ ہے. تو رول میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، آبویسلی سٹیکس ہیں لوگوں کے بھی، اور خاص طور پہ انڈیا. اچھا، تو یہ جو اس معاہدے کے تحت پاکستان کے مغربی دریاؤں سندھ، جہلم، چناب کو جو پانی ملتا ہے، پاکستان کی 70% زراعت کا انحصار اس پہ ہے. تربیلا، منگلا، انڈس اور یہ جہلم کے پانی سے بجلی بناتے ہیں، اور اگر یہ ہوا تو بجلی کا بحران بھی پیدا ہوگا. اچھا، اب آتے ہیں پھر چین کی طرف. جس طرح ہمارا پانی انڈیا سے آتا ہے، انڈیا پانی کے معاملے میں چائنا کا بھی مرہون منت ہے. اور دوستی کے امتحان میں تو پھر
وقت ہے امتحان کا تو دیکھ لو. اچھا, اور چین کا برہما پترا دریا سارے دریاواں دا پیو ہے. یہ تبت سے نکلتے ہیں سارے دریا. چین کسی بھی صورت میرا خیال ہے بھارت کو پاکستان پر آبی جارحیت وہ تو ظاہر ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک حضرت صاحب, لیکن جو ہے افسوسناک ہے. اگر کچھ نہیں ہوتا تب بھی یقین کرو جو کچھ ہوا ہے, جہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے, یہ بھی افسوسناک ہے. بے شک نہ ہمیں مل کے رہنا آیا, نہ ہمیں علیحدہ ہو کے رہنا آیا. اس میں ہوئی بلیم تاریخ فیصلہ کرے گی. چلو.